حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جو خانہ کعبہ کے معمار تھے، بنانے والے تھے۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ کوئی آسمانی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی کتابچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ جتنے بھی آسمانی صحیفے، کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہر کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے اندر بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا پہلے سپارے کے اندر، اور پھر یہ چلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ 30ویں پارے کی سورت اعلیٰ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم۔ اور اس امت میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو اتنا تذکرہ، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی دعا کی قبولیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے میرے تذکرے کو ان کی زبانوں پر جاری فرما دیں۔ تو اب دیکھیں ایسا محبوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوں سمجھ لیں متفقہ محبوب ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عیسائی نہیں مان رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں مان رہے، تو ہر نبی کے اوپر کوئی نہ کوئی اختلافات چلتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو متفقہ ہیں، سب کے پسندیدہ ہیں، اور سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے فخر کرتے ہیں۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ایک انفرادیت ہے کہ جتنی یادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکھری ہوئی ہیں، نشانات جتنے ہمیں نظر آتے ہیں اتنے کسی نبی کے نشانات ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ جائیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پہ صفا ہے، وہاں پہ مروہ ہے، وہاں پر عرفات ہے، وہاں پہ بیت اللہ ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ تو اتنے نشانات ان کے قدموں کے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا۔ اب دیکھیں کسی اور نبی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا، لیکن ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا، اور آپ نے بتایا کہ یہ میں نے نام کیوں رکھا، کیونکہ یہ میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی امتیازات حاصل ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت بیت کو، یعنی کعبۃ اللہ کو، مثابۃ للناس لوگوں کے لوٹ کے آنے کی جگہ۔ مثابہ کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، دو مطلب ہیں۔ ایک مثابہ کہتے ہیں پلٹ کے آنے کی جگہ، لوٹ کے آنے کی جگہ۔ تو یہ جو سا واو با، یہ جو مادہ ہے نا، حروف اصلی ہیں، ان سے جو لفظ بنتے ہیں ان کے اندر لوٹنے کی وہ صفت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے کو سوپ بولتے ہیں، سیاب بولتے ہیں، سوپ بولتے ہیں، تو اس لیے کیونکہ کپڑے کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ پہنتے ہیں، پھر اتار کر پھر پہنتے ہیں، پھر تو اس کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا ثواب، ثواب کا لفظ ہے، اس کا بھی مادہ یہی ہے۔ تو ثواب کیا ہے؟ عمل کا جو بدلہ ہمیں پلٹ کے ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مثابہ کہتے ہیں جہاں پر بندہ ایک دفعہ آئے، اس کا جینا بھرے، وہ پھر آئے، وہ پھر آئے، تو مثابۃ للناس لوگوں کے پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ۔ اور مثابہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ثواب کی جگہ، جہاں پر لوگوں کو بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں آ کر نماز پڑھتا ہے بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر، اس کو ایک نماز کے بدلے میں کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مثابۃ للناس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر روز 120 خاص طرح کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں، اور ان میں سے 60 جو ہوتی ہیں وہ تو ان کو ملتی ہیں جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں، اور 40 وہاں پر نماز پڑھنے والے، اور 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر صرف کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔
یعنی کہ ایسی جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر آپ صرف کعبے کو دیکھتے رہیں تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی رہیں گی۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا، وامنا، اور امن کی جگہ بنایا۔ تو کعبۃ اللہ یہ حرم کی جو حدود ہیں یہ ایسی حدود ہیں کہ جہاں پر اگر سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، جائے امن ہے، اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی وہاں پر سزا نہیں دی جاتی۔ تو یہاں پر قتل قتال کرنا، وہاں پر انسانوں کا خون بہانا تو دور کی بات ہے، وہاں پر آپ جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر حشرات کو نہیں مار سکتے۔ تو اتنے امن کی جگہ، یہ سارا جو حرم ہے یہ کیا ہے، امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ بنا لو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائش ظاہر کی، خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی وہاں پر ہم نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ یہ ان آیات میں سے ہے جن کو کہتے ہیں موافقات عمر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتارنی تھی، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال پیدا کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی عزت کے لیے پھر اس کو بعد کے اندر اتار دیا۔ آیت تو ویسے بھی اترنی تھی، پہلے خواہش کا اظہار کر کے حضرت عمر کی عزت میں مزید اضافہ کیا۔ تو فرمایا کہ میں مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ کو جائے نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اسی لیے طواف کرنے کے بعد یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا وہ کیا ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ مصلی وعہدنا الی ابراہیم، اور ہم نے حکم بھیجا، وعہدنا ہم نے تاکیدی حکم بھیجا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہرا، کہ وہ دونوں پاک رکھیں، طاہرا وہ دونوں پاک رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس مسجد کو کیا کریں، صاف رکھیں۔ ہر مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اللہ کے گھر کو کیا کرنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات مجھے اس بندے کا اجر بھی دکھایا جو ایک تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے دکھایا۔ تو مسجد کو صاف رکھنا چاہیے، طاہرا کہ وہ دونوں صاف رکھیں، بیتی للطائفین میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز بڑی عبادت ہے یا طواف بڑی عبادت ہے؟ کون سی عبادت بڑی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز بڑی عبادت ہے، لیکن یہاں پر طواف کا ذکر کیا پہلے اور نماز کا ذکر کیا بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف خاص ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، تو چونکہ یہاں پر بیت اللہ کا تذکرہ چل رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے طواف کرنے والوں کا ذکر کیا، کیونکہ طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں پر بھی کرنا روا نہیں ہے۔ نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اعتکاف تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی جو ہے وہ طواف کرنا کیا ہے، شرک ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ کرتے ہیں، ایسی جگہ بنا رکھی ہیں، ان کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ للطائفین والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ طائفین اور عاکفین کے درمیان میں واو ہے، لیکن رکع اور سجود کے درمیان واو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف الگ عبادت ہے، اعتکاف الگ عبادت ہے، اکیلی عبادتیں ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ دونوں آپس کے اندر مل کر عبادت نماز والی بنتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکع السجود کو اکٹھا کر دیا، جوڑ دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعاؤں کا تذکرہ آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ، اے میرے رب، اجْعَلْ بنائیے، ہذا اس جگہ کو، بلدن شہر، آمنا امن والا، سلامتی والا، وارزق اہلہ اور رزق عطا کیجئے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا رزق عطا کیجئے۔
کن کو عطا کرنا ہے؟ من آمن باللہ، جو من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان والا ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے اوپر، ان کے لیے یہاں پر رزق کا سامان ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو اور یوم آخرت کو ماننے والا ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس جگہ کو شہر بنا امن والا۔ ایک اور جگہ پر آئے گا، وہاں پر کیا آتا ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہاں پر الف لام ہے اور یہاں پر الف لام نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے، اس وقت وہ جو جگہ تھی ابھی تک شہر بنا نہیں تھا، خالی جگہ تھی، بالکل ویرانہ تھا، ایسی کوئی بڑی آبادی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ دوسری دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد، اس شہر کو بنا امن والا، تو اس وقت شہر بن چکا تھا، شہر کے لیے دعا کی۔ اس وقت جب دعا کر رہے تھے تو شہر نہیں تھا، جب اس وقت دعا کی تو اس وقت وہ شہر بن چکا تھا۔ رب اجعل، اس کو بنا ھذا بلدا آمنا، شہر بنا، یہ بھی دعا کی، شہر بنا، دیہات نہ بنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کی زندگی جو ہے وہ شریعت کی نظر کے اندر دیہات کی نسبت سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ شہر کی زندگی زیادہ پسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں یا دیہات کی زندگی، تو علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ شہر کی زندگی شریعت کی نظر کے اندر زیادہ پسندیدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شہر کے اندر علم کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، سارے نبی شہروں میں آئے ہیں، دیہاتوں میں نبی بہت کم آئے، شاید ہی کوئی نبی دیہات کے اندر آئے ہو، لیکن اکثر جو نبی ہیں وہ شہروں کے اندر، کیونکہ شہر جو ہوتے ہیں وہ علم کے مراکز ہوتے ہیں، اس لیے شہر کی زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور جہاں پر سورہ یوسف کے اندر آتا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں، اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیہات سے لے کر شہر کے اندر آیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ تو ایک تو یہ دعا کی کہ اس کو شہر بنا، اور دوسری یہ دعا کی کہ امن والا بنا، کیونکہ اگر شہر ہو اور وہاں پر امن نہ ہو، وہاں پر دھماکے ہوتے رہیں، وہاں پر دہشت گردی ہوتی رہے، وہاں پر چوریاں اور اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہیں، تو تب بھی وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ تو بلدن آمنا، امن والا شہر بنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ جہاں پر معیشت کمزور ہوتی ہے وہاں پر ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ قرآن کے اندر آتا ہے نا، سورہ قریش کے اندر آتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بھوک سے نجات دی اور خوف سے نجات دی۔ تو یہ جو بھوک سے نجات ملنا ہے، معیشت کا ٹھیک ہونا ہے، یہ کسی بھی ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت نہ کوئی پھل ہے، نہ فروٹ ہے، نہ کوئی چیز ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا کہ اب یہ حالت ہے کہ دنیا میں جو پھل کہیں نہیں ملتا، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے وہ پھل ملتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ اچھا، یہ کیوں کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ ان کو رزق دینا پھلوں کا جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور آخرت کو ماننے والے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ من ذریتی، میری اولاد، کیا ان کو بھی یہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ایک چیز مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب جب آگے رزق مانگا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احتیاط کے طور پر کہ یہ چیز بھی کیا ہو؟ مومنوں کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر تصریح فرما دی کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے، وہ جو روحانی چیزیں ہیں، نبوت ہے، امامت ہے، قیادت ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خاص ہیں، لیکن یہ جو رزق کا ملنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی رزق دیتے ہیں، کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ وہ خاص نعمت ہے اور یہ عام نعمت ہے رزق والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت اور ویلیو دین کی ہے، ایمان کی ہے اور اعمال صالح کی۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کفر، جو شخص بھی
کفر جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ہم اس کو فائدہ دیں گے اس میں سے قلیلا تھوڑا سا، یعنی کہ دنیاوی اسباب جو ہے ہم اس کو بھی دیں گے جو کفر کرے گا، ثم اضطرُّهُ پھر ہم اس کو کھینچ لائیں گے، اضطرُّهُ ہم اس کو بے بس کر دیں گے الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے، پلٹنے کے لیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے بیت اللہ نہیں بنایا، بلکہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے موجود تھیں، انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر آئے اور اس جگہ پر چھوڑ دیا، وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں، کوئی کعبۃ اللہ کا یا آبادی کا، اور واپس پلٹ گئے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے اپنی بیٹے کے حال پوچھنے کے لیے، اپنی بیوی کا حال دریافت کرنے کے لیے، تو چار دفعہ تو تقریباً حدیثوں کے اندر اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ایک دفعہ تو خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے، اور ایک دفعہ آئے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، جوان ہو چکے تھے، شادی شدہ تھے، تو بیوی گھر پہ تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ جو بیوی تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالات پوچھے کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، تو انہوں نے آگے سے وہ شکوے شکایتیں جس طرح خواتین کی عادت ہے وہ شروع کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے تو واپس جانے لگے، تو خاتون پوچھنے لگی کہ کوئی پیغام جو حضرت اسماعیل کو دینا ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ آپ کے والد آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چوکھٹ بدل دو، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل آئے اور انہوں نے بتایا، وہ جو ان کی اہلیہ تھی کس طرح بات بتا کر گئے ہیں وہ بزرگ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا سفر یہیں تک تھا، یہ والد مجھے نصیحت کر کے گئے تھے کہ اس بیوی سے کیا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو بندے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا چوکھٹ کو بدل دو، یہ وحی کی روشنی میں فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی سسر کہنا شروع کر دے اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے علیحدگی کر لی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جو بنو جرہم کا سردار تھا اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا۔ پھر ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ خاتون گھر پہ تھیں، حضرت اسماعیل نہیں تھے، پھر اس نے بڑی خاطرداری کی اور بڑا شکر کے کلمات بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے فرمایا کہ کہنا میرے بیٹے کو کہ گھر کی چوکھٹ کو بحال رکھیں۔ تو حضرت اسماعیل آئے، جب بیوی نے بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی پیغام دے کر گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ کر گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ کو بحال رکھنا، برقرار رکھنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ کی طرف سے پیغام تھا کہ اسی بیوی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ تو 3 دفعہ تو یہ ہو گیا، اور چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سارہ کو جو حضرت اسحاق کی والدہ تھی ان کو لے کر بھی ساتھ آئے ملنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سب سے پہلے جو بیت اللہ بنایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا تھا، اور اس مقام پر بنایا جس مقام پر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان سے اوپر اسی طرح اللہ کا گھر ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن میں 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر اس کو کبھی قیامت تک موقع نہیں ملے گا دوبارہ طواف کرنے کا۔ اس کے بالکل نیچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بیت اللہ بنایا۔ پھر فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ بنایا، لیکن وہ جو بیت اللہ بنایا گیا وہ چند ہاتھ تھا، مطلب تھوڑی سی اس کی مختصر سی دیواریں تھیں، چھت نہیں تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قبلہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا، پھر ان کے بعد جب طوفان نوح آیا تو یہ جتنے نشانات تھے یہ سارے کے سارے مٹی میں دب گئے، بالکل ایک ٹیلا سا باقی رہ گیا اور سارے نشانات جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب کیسے بنایا؟ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں جہاں بادل کا سایہ ہوگا آپ وہاں پر نشان لگا لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نشان لگایا اور جب کھودنے لگے تو نیچے سے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں نظر آ گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مشرکین مکہ نے ایک دفعہ اس کی تعمیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت یہ جو بیت اللہ تھا یہ تقریباً گرنے کے قریب تھا، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ مٹی پڑنے کی وجہ سے اس کا جو دروازہ تھا وہ بالکل بند ہو گیا تھا، تو دروازہ کھلتا نہیں تھا، ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کعبے کے بالکل اندر درمیان میں انہوں نے ایک بڑا سا کنواں بنایا ہوا تھا، اس کے اندر وہ سونا، اپنا چاندی، اپنے سکے اور یہ مال صدقے کے لیے، نظر منت کے لیے وہ اس کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ دو لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اوپر سے سوراخ کیا، نیچے اترے اور وہاں سے سونا چرا کر لے گئے۔ تو ایک یہ وجہ بنی، وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کعبۃ اللہ کو محفوظ کریں، اس کی دیواریں بنائیں، اس کا دروازہ بنائیں۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون آتی تھی بیت اللہ کے اندر اور وہ چراغ جلاتی تھی، تو ایک دفعہ وہ لے کر آئی تو وہ جو چنگاری تھی وہ گرنے کی وجہ سے لکڑی کو آگ لگی اور بیت اللہ کی دیواریں بھی کیا ہوگی، جل گئیں۔ تو اب یہ سوچنے لگے مشرکین مکہ کہ اگر ہم نے بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر نہ کیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن یہ کام کرے کون؟ پہلے تو اس کو گرایا جائے گا، پھر نیا بنایا جائے گا، تو اس کو گرائے کون؟ تو گرانے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی 40 سال پہلے، یعنی کہ 35 سال پہلے ابرہ آیا تھا گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس کے اوپر، وہ ہاتھیوں کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ابابیل بھیج دیے۔ تو یہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے، بڑی مشاورت کی اور بڑی انہوں نے کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آخر میں جو حضرت خالد بن ولید کا والد تھا نا، ولید بن مغیرہ، یہ بڑا زیرک آدمی تھا، دانا آدمی تھا، اور بڑا اس کی جو ہے نا وہاں پر اہمیت تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ تم ڈرتے ہو کہ جو بندہ کعبہ کی دیوار کو گرانے کی کوشش کرے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو میری عمر ہے 80-90 سال کی، میں ویسے ہی مرنے والا ہوں، تو یہ کام میں کرتا ہوں، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو میرے اوپر آئے گا۔ ویسے بہادر آدمی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا تو وہ چڑھنے لگا دیوار کے اوپر، تو قریش مکہ نے کہا، مکہ والوں نے کہا کہ آپ اکیلے نہ جائیں بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، ایسے اکیلے کا ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹوں کو بھی میں لے کر جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ دیوار پہ چڑھنے لگا تو اس کے اندر وہ جو انہوں نے نیچے تالاب بنا تھا، حوض، اس کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا تھا، سانپ تھا۔ تو جیسے ہی ولید بن مغیرہ اوپر چڑھا نا تو وہ اندر سے سانپ اژدہا نکلتا، دیوار کی طرف لپکتا، تو یہ بھاگ کے نیچے آ جاتا۔ تو یہ اب وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ اس کو کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ رات کے وقت بیٹھے کعبۃ اللہ کے آس پاس رونے لگے، دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نئے سرے سے تعمیر ہو، ہم بے احترامی نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم تو اس کے عقیدت اور محبت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ تو رات بھر رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ اژدہا اسی طرح بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، عقاب، اور وہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اٹھایا، اژدہے کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے نا زبیر، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے قصیدے کے اندر یہ واقعات سارے نقل کیے کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ عقاب سانپ سے ڈرتا ہے، لیکن اس عقاب کو ہم نے دیکھا کہ اس نے آ کر بڑے آرام کے ساتھ اس کو اٹھایا اور لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تو انہوں نے مل کر اس وقت پھر اس کو جو ہے نا وہ ولید بن مغیرہ نے پہلے کدال ماری، دیوار گرائی، پھر ساروں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی ہے۔ تو انہوں نے تعمیر کیا۔ تو پہلے جو تعمیر تھی اس کے اندر حتیم شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعمیر کریں گے بیت اللہ کو، لیکن اس کے اندر زنا کا پیسہ نہیں ہوگا، اس کے اندر سود کا پیسہ نہیں ہوگا، اس کے اندر حرام کا پیسہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بہت ساری 8-10 شرطیں انہوں نے لگائیں کہ اس طرح کا مال ہم اس کے اندر شامل نہیں کریں گے۔ اب جب مال جمع کرنے لگے تو مال اتنا بھی نہیں بنا کہ اس کی وجہ سے وہ ایک کمرہ تعمیر کر سکے، حرام، کیونکہ یہ لوگ اصل کے اندر کیا تھے؟ تاجر تھے،
اور ان کی عادت یہ تھی کہ پورا دن بیٹھتے تھے، مال انویسٹ کرتے تھے سود کے اوپر اور پورا سال بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ سارے لوگ سودی کاروبار کے اندر ملوث تھے، حلال کا پیسہ ان کے پاس تھا ہی نہیں، تو ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں بنا کہ وہ کمرہ بنا سکیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑی سی جگہ کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، حتیم والی جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور باقی جگہ کو تعمیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوئی کہ جس دور کے اندر یہ تعمیر کر رہے تھے تو چھت بنانے کے لیے ان کے پاس لکڑی نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ ترکی کی طرف سے یا یمن کی طرف سے ایک بحری جہاز آ رہا تھا لکڑی لے کر، اور بڑی قیمتی قسم کی لکڑی لے کر آ رہا تھا، اور وہ کوئی انہوں نے کلیسا تعمیر کرنا تھا، عیسائیوں کا گرجا تعمیر کرنا تھا، تو جیسے ہی وہ جدہ کے قریب پہنچا نا تو وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا، ٹکرانے کی وجہ سے وہ مال بھی وہیں پر اتارنا پڑا، اور وہ جو کاریگر تھے وہ بھی وہیں پر رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، تو انہوں نے وہ والی لکڑی خریدی، وہ کاریگر وہ جو ڈیزائن کرنے والے تھے وہ آئے اور آ کر انہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت بنائی۔ تو یہ اس زمانے کے اندر اسی موقع پر واقعہ پیش آیا نا، وہ جو حجر اسود کی تنصیب والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب فرمائی، تو اس مقام پر بنایا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پھر ایک دفعہ آگ لگی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ پھر حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر اس کو تعمیر کیا گیا، اور آخری دفعہ یہ جو عثمانی خلیفہ تھا نا مراد، اس کے زمانے کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ اب جو نقشہ ہے، یہ جو ڈیزائن ہے، یہ جتنی اس کی حدود ہیں وہ ساری کی ساری اسی عثمانی خلیفہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھانے لگے بنیادیں ابراہیم علیہ السلام من البیت بیت اللہ کی، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ، جب بنا لیا بنیادوں کو اٹھا لیا تعمیر کر لیا، رَبَّنَا اب دعا کرنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا قبول فرما لیجئے، منا ہماری طرف سے، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی ہیں، السمیع سننے والے، العلیم جاننے والے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک اسم اعظم دیتے ہیں، اس اسم اعظم کے ذریعے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسم اعظم ملا تھا کہ جہاں بھی وہ دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ کا نام سمیع استعمال کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کہ اللہ تعالیٰ عمل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حسنا ولم تغفر لنا، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔